آج 16 محرم الحرام منگل کے دن ہاتھ کی انگلیوں پر صرف 27 بار پڑھ لو۔ آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16 محرم منگل کے دن جس نے یہ وظیفہ 27 بار پڑھ لیا، پھر اللہ سے جو مانگے گا ہر حال میں مل کر رہے گا۔ آپ جتنے بھی گنہگار ہیں، سیاکار ہیں، آپ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، آپ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکے ہیں، گھر کے حالات سے تنگ آ چکے ہیں، آپ دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہو رہے، تو آج 16 محرم منگل کے دن آپ نے یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ کر رب کریم سے دعا مانگنی ہے۔ ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد کے لیے، کامیابی کے لیے کیجئے۔ یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھنے سے آپ رزق مانگیں گے، رزق ملے گا، دولت مانگیں گے، دولت ملے گا، شہرت مانگیں گے، شہرت ملے گی۔ بیٹیاں رشتوں کے لیے پڑھیں گے، معقول رشتوں خود چل کر آئیں گے۔ مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے۔ کاروبار میں ترقی اور عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لے۔ من پسند نوکری، شادی کے لیے پڑھ لے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے 16 محرم منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ لینا، اور اس وظیفے کو 27 بار پڑھ کر رب کریم سے توڑا نہ مانگیے۔ آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کریم کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ اس مہینے کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اس کی نسبت کو جوڑا ہے۔ حرمت کے 4 مہینے ہیں، وہ جن میں سے ایک مہینہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اسلامک سال کا آغاز حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے، اور اسلامک سال کا اختتام بھی حرمت کے مہینے سے ہوتا ہے۔ لوگ محرم کے مہینے کو صرف کربلا کے واقعے سے جانتے ہیں۔ بے شک محرم کا سب سے خاص واقعہ اور معجزہ کربلا کے میدان میں اہل بیت کی شہادت ہے، اور اس مہینے میں رب کریم نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا۔ آپ جس زمین پر چلتے ہیں، اس زمین کو باتیں 7 آسمان اور زمینوں کو تخلیق کیا۔ اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا۔ اس مہینے میں فرشتوں کو بنایا۔ اس مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن بھی 10 محرم جمعۃ المبارک کے دن ہوگا۔ دنیا کی ابتدا اور اختتام بھی محرم کے مہینے میں ہوگا۔ اگر اس مہینے میں آپ اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، تو آج 16 محرم منگل کے دن یہ وظیفہ صرف 27 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، ہم راتوں کو جاگتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں قبول ہونے کا نام تک نہیں لیتی۔ پیغمبروں نے بھی یہی قرآن سورت کو پڑھا، اللہ کے ناموں کو پڑھا، قرآن بھی یہی، وظائف بھی یہی، تسبیحات بھی یہی، تو پھر آج ہماری حاجات کیوں پوری نہیں ہوتی؟ انہی وظائف کو اکابرین پڑھا کرتے تھے، صوفیاء کرام پڑھا کرتے تھے، اولیاء کرام پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ ان کو تو ہر حاجت کو پورا فرماتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم جب رب سے مانگتے ہیں تو صرف اور صرف اپنے مقاصد کے لیے، اپنے حاجات کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ یہ مل جائے، وہ مل جائے، میں یہ چاہتا ہوں، میں وہ چاہتا ہوں۔ ایک بار بھی کبھی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ جو بندہ رب کو راضی کرتا ہے تو رب فرماتا ہے تو مجھے راضی کر رہا ہے، میں تجھے راضی کروں گا۔ آج ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر آپ کسی انسان کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں، تو وہ بندہ بھی آپ کو واپس اتنا ہی اچھا ٹریٹ کرتا ہے، آپ کے ساتھ اتنا ہی اچھا سلوک کرتا ہے۔ اگر آج آپ بھی رب کریم کے ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں گے، تو رب کی ذات بھی آپ کی ہر حاجت کو خود بخود پورا فرمائے گا۔ اور آج جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت خاص ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کی کوئی گنجائش نہیں۔ بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر وظیفے پڑھیں، بتائے گئے طریقے سے پڑھیں آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بھی امیر، اگر میرے رب نے چاہا تو وہ دولت مند ضرور بنے گا۔ اگر غلطی کوتاہی آپ نے کی، لاپرواہی آپ نے کی، تو یہ 16 محرم منگل کا دن لاپرواہی سے گزار لیا تو پھر موقع سال بعد ملے گا۔
یہ یاد رکھیے گا، یہ آج وظیفہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ اس وظیفے کو صرف 27 بار پڑھنے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات ہر حال میں عطا فرمائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو آپ بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار سمجھ لیں۔ آج 16 محرم الحرام منگل کے دن کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لے یا نماز والے درود ابراہیمی پڑھ لے تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لے، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لے، من پسند نوکری، شادی، جس کو چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے کہ اے اللہ فلاں مقصد کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں، فلاں حاجت کے لیے، پریشانی کے لیے، فلاں مصیبت سے نجات کے لیے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکابرین اولیاء کرام، صفیہ کرام کا آزمود عمل ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی، ہماری کیوں نہیں ہوتی، تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اس طریقے سے پڑھیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے رب کریم کو راضی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان گناہگار ہے، سیاہکار ہے، جانے انجانے میں بندے سے کوئی نہ کوئی غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، تسبیحات پڑھ لے، نوافل پڑھ لے، راتوں کو جاگ لے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھ لے تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے اکابرین نے، صفیہ کرام، اولیاء کرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑھا سب سے پہلے رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی، ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی تو توبہ قبول ہو جاتی ہے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ سب سے پہلے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ آج لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے آپ کی نسلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو کیسے پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن سورت عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے، رب کی وحدانیت کا ذکر ہے، والے رب کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو دوسرے نمبر پر آپ نے صرف 27 بار پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ سورہ الاخلاص کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ انشاءاللہ سورہ اخلاص کو صرف 27 بار پڑھ لیں۔ دوران اگر آپ بے اولاد ہیں انشاءاللہ نرینہ اولاد ملے گی، بے اولادی کا خاتمہ یقینی ہو جائے گا۔ اگر کوئی بیٹا
بیٹے کے خواہش مند ہے تو آج 16 محرم منگل کے دن 27 بار سورہ اخلاص پڑھ کر رب کریم سے مانگے۔ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگو، اللہ پاک ہر حال میں عطا فرمائے گا۔ آپ نے 27 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہی آخر میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام آج تک جس نے پڑھا رب کریم نے اس کو مالا مال کر دیا۔ نام عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین اور طاقتور عمل ہے۔ اپنے صرف ایک نام یا باسط کو پڑھنا ہے۔ یا باسط رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا باسط کو پڑھتے دوران اگر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بندشیں ہیں، انشاءاللہ وہ ٹوٹ جائیں گی۔ یا باسط رب کریم کا ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں جو آپ کی طرف آنے والی ہے، جن کو نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں، رب کی ذات جانتا ہے۔ یا باسط پڑھنے سے آپ کی طرف آنے والے مسائل بھی عیب سے ختم ہو جائے گی، آپ کی طرف آنے والی پریشانیاں بھی غیب سے ختم ہو جائیں گی، اور انسان جس چیز پر نظر رکھتا ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے، جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج 16 محرم منگل کے دن یہ 3 عمل بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھتے ہی انشاءاللہ مل جائے گا۔ یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا، اس گھر کا ہر فرد اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا، ہر بیماری سے انشاءاللہ شفا پالے گا، ہر پریشانی سے نجات پالے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے سے اگر آپ کی زندگی، آپ کی آخرت آسان ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ گرد سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے۔ یا باسط تو 1 بار ہو گئے، یا باسط تو 2 بار ہو گئے، یا باسط 3 بار ہو گئے۔ اس طرح سے آپ یا باسط کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کی شروع میں پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ مکمل کرتے ہی آپ سب سے پہلے آپ نے اپنے گناہوں کو سچ توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے طاقتور وظیفے بھی گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ضائع نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار رب کریم سے توبہ کرتے ہیں، رب کریم سے توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون ملے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیے گا، پھر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگیے گا، سسکتے ہوئے مانگیے گا۔ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کی قریب ترین ہوتا ہے۔ آج 16 محرم منگل کے دن کا جو خاص وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ اکابرین کا بتایا ہوا ہے، بے حد آزمودہ ہے۔ ابھی تک 72 لوگوں نے پڑھا۔ اللہ کریم نے ہر انسان کو ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔